یہ کاکا صاحب کا فرزند ہے. جو دو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کاکا صاحب کا نواسہ ان کے خاندان میں سے بھی ہے. السلام علیکم دوستو. آج ہم لوگ پشاور سے نکلے. نوشہرہ کو کراس کرنے کے بعد نوشہرہ سے ساؤتھ کی طرف یہ روڈ جاتا ہے کاکا صاحب. کاکا صاحب ایک بزرگ ہستی، ان کا نام شیخ رحمکار تھا اور کاکا صاحب سے مشہور ہوئے. بڑی بزرگ ہستی، بہت عالم فاضل آدمی، قرآن کو سمجھنے والے، حدیث کو سمجھنے والے، ہزاروں ان کے پیروکار. یہ کاکا صاحب کا پرانا اڈا ہے جہاں پہ گاڑیاں آ کے رکتی ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ تنگ سی گلی جو ہے اوپر کاکا صاحب کے مزار کی طرف جاتی ہے. ایک اور اپروچ بھی ہے اس طرف سے، تو ہم شاید واپسی پر ادھر سے آئیں تو وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے. یہ دو اپروچز ہیں، یہاں سے ایک یہ تنگ سا ہے اور دوسری طرف سے ذرا کھلا روڈ بھی آیا ہوا ہے، تو یہ اوپر مزار کی طرف جاتا ہے. کاکا صاحب کاکا خیل قبیلے کے سربراہ بھی تھے، جد امجد بھی تھے. جو دو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک بوڑھی اماں ہیں اور ایک ان کے بیٹے ہیں، تو یہ مزار کی طرف جا رہے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ مزار پہ جا کے آپ کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری مطلب بھول بھلیاں ہیں، آگے تک جا رہی ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں یہ. اور ان کا تعلق جو ہے وہ سہروردی سلسلے سے تھا. تہجد گزار آدمی تھے اور تہجد کی اہمیت بھی بہت زور دیتے تھے. اچھا، پرانے زمانے میں جب دور دور سے لوگ یہاں پر آتے تھے تو ایک تو یہاں پہ لنگر خانہ ہے جو اب بھی چلتا ہے، اس وقت بھی چلتا تھا. اس کے بعد یہ ایک آپ اس کو سرائے کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ آتے تھے فیملیز کے ساتھ تو وہ ان کمروں کے اندر ٹھہرتے تھے. اب تو تھوڑی سی ترقی ہو گئی تو لوگ صبح آتے ہیں شام کو واپس چلے جاتے ہیں، لیکن پہلے یہاں پہ لوگ مطلب ان کے رہائش کا بھی انتظام تھا. یہ کاکا صاحب کا لنگر خانہ ہے، یہ ان کا کچن ہے. بڑی بڑی پتیلیاں مطلب جو پڑی ہوئی ہیں، چینک ہیں، چائے کھانے کی چیزیں، سارا کچھ یہاں پر ملتا ہے اور ظاہر مفت ملتا ہے. لوگ کچھ مدد بھی کرتے ہیں. یہ بیٹھنے کی جگہ ہے. تو یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال عبادت بیریا. کہ اگر آپ مطلب یہ کہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو یہ 1000 سال سے مطلب 100 سال سے بہتر ہے کہ وہ خواہ بیٹھیں. یہ ایک ٹیلے کے اوپر مطلب یہ جگہ بنی ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کاکا صاحب کا پورا شہر نظر آتا ہے. ویسے بھی تو یہ پہاڑی علاقہ ہے، تو ایک طرف دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہے، لیکن زیادہ تر جو مطلب آبادی ہے، جو گھر بنے ہوئے ہیں تو وہ نیچے ہیں. تو یہ اونچے ٹیلے پہ مطلب یہ کاکا صاحب کا مزار موجود ہے. اچھا، جو نیچے میں آپ کو بتا رہا تھا اڈے کے بارے میں، تو بیسیکلی یہ وہ اڈا ہے. یہاں پر آ کے گاڑیاں رک جاتی ہیں تو آسانی سے اپروچ بڑا اس کا اچھا ہے. اور یہ سارا کاکا صاحب کے قبرستان کا حصہ ہے. یہ بھی نیچے گنبد نظر آ رہے ہیں. میں خوشحال خان خٹک کی بایوگرافی پڑھ رہا تھا تو اس میں بھی مجھے نظر آیا کہ خوشحال خان خٹک بھی ان کے پیروکاروں میں تھے اور ان کی تعلیمات پر خود بھی عمل کرتے تھے اور اپنے پیروکاروں کو بھی کہتے تھے کہ اس پہ عمل کریں. اچھا، جو کاکا صاحب کا جو اصل نام تھا وہ سید کستیر گل تھا. کستیر بھی ایک پھول ہے جس کا نام ہے، اور گل بھی ظاہر پھول کو کہتے ہیں، تو کستیر گل ان کا نام تھا. شیخ رحمکار اس وجہ سے پڑا کہ وہ رحم کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے تھے. اور کاکا صاحب آخر میں پھر ان کا نام پڑا، جو کہ ابھی تک جو ہے نا مستعمل ہے. اور لوگ ان کے اصل دونوں ناموں سے ناواقف ہے. نہ کستیر گل کا کسی کو پتہ ہے، شیخ رحمکار کا پھر بھی لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن اصل جو یاد کیے جاتے ہیں تو یہ کاکا صاحب سے یاد کیے جاتے ہیں. اور ان کی نسل جو ہے وہ کاکا خیل کہلاتا ہے. تو نوشہرہ میں مطلب اکوڑا میں اس علاقے میں مطلب ان کے جو ہے نا نسل آباد ہے، اور لوگ ان کو بھی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے کارناموں اور ان کی قربانیوں کی بنیاد پر. اب ہم کاکا صاحب کے مزار پہ پہنچ چکے ہیں. جو آج کا ہمارا منزل مقصود تھا وہاں پر ہم آ چکے ہیں. آپ کو اندر سے مطلب ان کا مرکز شریف، ان کی مطلب قبر جو ہے وہ بھی دکھاتے ہیں. اور یہ جو کمپلیکس ہے یہ تو آپ کو دکھا ہی دیا ہم نے.
تھوڑی بہت مطلب تاریخ بھی بتا دی، ساتھ ساتھ مزید اگر کوئی چیز مطلب یہ کہ سامنے آتی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ کو مطلب یہ کہ سب سے پہلے زیارت کراتے ہیں۔ السلام علیکم۔ استاد سنم سر نعیم اللہ، میرے نام شریک ہیں، میں بھی نعیم اور یہ بھی نعیم، اور یہ کاکا صاحب کے مطلب کہ خاص مریدوں میں سے ہیں۔ اچھا، کاکا صاحب کا نواسہ ان کے خاندان میں سے بھی ہے، اور یہاں کے رکھوالے ہیں، یہاں مطلب کہ انتظامات سارے یہ دیکھتے ہیں، اور بہت مطلب یہ کہ باشرح انسان ہے اور محبوب انسان ہے اور میٹھے انسان ہیں۔ جتنی ہم سے باتیں کی ہیں تو ہمیں اچھے لگے ہیں، تو نعیم اللہ صاحب بھی بڑے بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، ڈیر مہربانی، ڈیر مہربانی۔ ہم داخل ہو چکے ہیں، اس وقت میں مزار کے سرانے کھڑا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قبر کا مطلب حجم، اور اس کا یہ بھی مطلب یہ کہ ان کی شخصیت کے حساب سے انہوں نے مطلب بہت بڑی قبر بنا دی ہے، اور شاید اس لیے کہ لوگوں کو مطلب نظر آئے ان کی مطلب عزت اور توقیر کا، ان کا بھی پتہ چلے، ان کی مطلب جاہ و جلال کا بھی پتہ چلے۔ اچھا، اس قبر کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یہ ان کا پوتا ہے، تو باقی تاریخ اس کی معلوم نہیں کہ ان سے کتنے عرصے کے بعد ہیں اور کتنے عرصے مطلب زیادہ عرصہ تھوڑا عرصہ گزرا ہے، لیکن بہرحال یہ ان کے پوتے کی قبر ہے۔ شاید ان کا بہت پیارا پوتا ہوگا، جبھی ان کے مطلب یہ کہ احاطے کے اندر ہی ان کی تدفین ہوئی ہے، ورنہ یہ کہ باہر بھی ان کے خاندان کی بہت ساری قبریں جو ہیں نا وہ موجود ہیں۔ پشتو کا ایک شعر ہے کہ دمر خلق زیارت کا پس لمرگا چہ بازار بھی پو مزار دے درویشانو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس مزار میں ہم داخل ہوئے ہیں، زیادہ تعداد تو مطلب مستورات کی ہے، فیمیل ہیں، لیکن پھر بھی مردوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے۔ یہ پورے قبرستان، اس قبرستان میں جتنے بھی لوگ مدفون ہیں تو یہ زیادہ تر کاکا صاحب کے مطلب یہ کہ اپنے خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ کاکا صاحب شیخ رحمکار صاحب، ان کی زوجہ کی قبر ہے، اور یہ شاید بیٹی ہو سکتی ہے ساتھ، لیکن یہ جو قبر ہے بڑی والی تو یہ ان کی زوجہ کی شریک حیات کی قبر ہے۔ ان کی پیدائش 1573 عیسوی میں ہوئی نوشہرہ میں، اور ان کی وفات کا سال جو ہے وہ 1653 ہے۔ ان کے والد کا نام شیخ بہادر اور دادا کا نام مست بابا تھا۔ ان کے مزار بھی اسی پہاڑی کے اوپر، ان کے مزار سے تھوڑے سے آگے ان دونوں کے مزار موجود ہیں۔ ہم ایک گیٹ سے اندر داخل ہوئے ہیں اور یہ دوسرے گیٹ سے باہر نکلے ہیں۔ اس طرف بھی ایک چھوٹا سا بازار ہے، اور اس طرف اس سے بھی ذرا بڑھ کے تو یہاں پر مختلف سوینئرز ٹائپ کی چیزیں، تو کچھ تو عام مارکیٹ کی چیزیں بھی ہیں اور کچھ یہاں کے ساتھ مطلب منسلک تو وہ چیزیں بھی ہیں جس کی خریداری لوگ کرتے ہیں۔ یہ ایک یونیک چیز ہے جس میں مطلب ہے کہ اس کو پشتو میں شکور کہتے ہیں ہم لوگ، ٹوکریاں ہیں مختلف قسم کی، روٹیوں کو بند رکھنے کے لیے، روٹی کھلا مطلب سرو کرنے کے لیے ٹیبل پہ، یہ سارے مطلب روٹیوں کو سنبھالنے کا چیزیں ہیں ساری۔ تارک الدنیا شخصیت تھے، قرآن مجید کے مفہوم پر دسترس رکھتے تھے، ہزاروں لوگوں کو دین اور محبت الہی کا درس دیتے رہے۔ بہت اچھے لفظوں میں لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی زیارت ہوتی ہے، اور لوگ بہت بڑی تعداد میں ان کی زیارت کو آتے ہیں۔ جناب حضرت عبدالحلیم صاحب، حلیم گل کے نام سے بھی مشہور ہے، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں۔ اس مزار کے بارے میں ایک جو خاص بات آپ کو بتاؤں، پرانے زمانے میں جب بچے زیادہ روتے تھے یا بچوں کو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی تھی جس کو ہم مطلب جنات کا نام بھی دیتے تھے، تو ان کو یہاں لے کر آئے تھے۔ پھر اس کے علاوہ جو فٹس جن مریضوں کو پڑتے ہیں، ایپیلیپسی کے جو مریض ہیں، وہ ان کو لے کر آتے تھے اور یہاں پہ اندر رکھتے تھے، تو یہاں کے ماحول سے مطلب وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یہ ایک عقیدہ تھا جس کے اوپر لوگ جو ہے نا مطلب اعتقاد رکھتے تھے اور یہاں پہ آتے تھے، اور لوگ شفا بھی مل جاتی تھی لوگوں کو۔
تو یہ اس بات کے لیے مطلب مشہور ہے، جو بیمار لوگ تھے جنات والے اسپیشلی، تو وہ لوگ یہاں پہ شفا یاب ہوتے تھے۔ عمدہ سوا چما سو ویٹک میں ہوئے کہ خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں کے ماحول کے حساب سے اور معاشرے کے لحاظ سے ہم کیمرے میں تو مطلب اس کو کیچ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ جو قبر آپ کو مطلب نظر آ رہی ہے، تو یہ کاکا صاحب کا فرزند ہے، تو ظاہر ہے ان کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، ان سے تھوڑے سے آگے، لیکن یہ ہے کہ ان کی پہلے میں نے آپ کو بتا دیا جو اسپیشلٹی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر مرگی کے مریض اور جنات والے مریض وہ یہاں پر آتے ہیں اور شفا یاب ہوتے ہیں، تو یہ کاکا صاحب کے فرزند ہیں۔ اچھا، اس چھت پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ ظاہر ہے سینکڑوں سال پرانی چھت ہے، ایگزیکٹ تاریخ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن بہرحال سینکڑوں سال ہے، جس میں لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، جس میں شاطیر لگے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے یہ ان کے مرکز کے اوپر مطلب یہ بنا ہوا ہے، کمرہ بنا ہوا ہے، تو یہ اس کے نیچے ان کا مطلب ان کی قبر ہے۔ یہ قبر بھی مطلب خاصی لمبی ہے، چوڑائی میں تو کاکا صاحب کی قبر سے چھوٹی ہے، لیکن لمبائی اس کی بھی بہت زیادہ ہے۔ پرانے زمانے میں کچھ لوگ جو ہے نا مطلب ذرا لمبے قد والے بھی ہوتے تھے، تو شاید اس وجہ سے بھی۔ اچھا، ایک چیز جو ہے نا مطلب یہ کہ میں نے یہاں نوٹ کی ہے، میں آپ کو بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ جس طرح سجاد نے بتایا کہ پرانے زمانے میں لوگ آتے تھے اور وہ یہاں پہ مطلب یہ کہ وہ کرتے تھے جن کے لیے اور فٹس کے لیے، ایپیلیپسی کے لیے، تو ابھی ہمارے سامنے بھی ایک محترمہ ایک عورت کو لے کر گئے ہیں، ساتھ 2 عورتیں تھی، 1 مرد تھا، لیکن ہم ریکارڈ اس لیے نہیں کر سکے کہ یہاں کا معاشرہ اجازت نہیں دیتا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھا ہے کہ وہ لے کر گئے ہیں مزار پہ۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے نہیں دیتا ہے، شفا ملتا ہے نہیں ملتا ہے وہ تو اور بات، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس قسم کی چیز چل رہی ہے یہاں پہ۔ جس طرح رحمان بابا کے مزار پہ ہم نے دیکھا کہ ان کے کمپلیکس کے اندر ایک لائبریری تھی، اس طرح شیخ رحمکار کاکا صاحب کے مزار کے احاطے میں بھی ایک لائبریری بنائی گئی ہے۔ اس وقت اس پہ تالا لگا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ آپ مطلب یہ کہ ان کی بایوگرافی اور ان کی زندگی کے بارے میں تصنیفات اور دوسری اسلامی تصنیفات وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ مسجد بھی بنی ہوئی ہے جو کہ مطلب ٹھیک ٹھاک بڑی مسجد ہے، تو یہ بھی مطلب ان کے کمپلیکس کا حصہ ہے۔ یہ کمپلیکس میرے خیال میں لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی ہے، اور رحمان بابا کا مزار جو ہے وہ حکومت نے مطلب ہے کہ وہ کمپلیکس بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ دکھا سکتے ہیں میرے انگلی کی سیدھ میں، تو یہ بالکل چوٹی کے اوپر ایک جگہ بنی ہوئی ہے، ایک پلر سا بنایا گیا ہے سمبولک، تو کاکا صاحب یہاں پر بیٹھ کے عبادت کرتے تھے اور چلہ وغیرہ بھی کاٹتے تھے، تو لوگ یہاں پہ بھی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسپیشلی ان کے عرس کے دنوں میں، اور یہ عیدین کے موقع پر لوگ آتے ہیں۔ اور یہ وہ دوسرا اپروچ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، وہاں سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا تنگ سا راستہ ہے پرانا والا، یہ نیا اپروچ دیا گیا ہے، اوپر پارکنگ کی بھی تھوڑی سی سہولت ہے، تو عرس کے موقع پہ پھر یہ ساری جگہ بھری ہوتی ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ بس یہی کچھ تھا جو آپ کو دکھانا مقصود تھا، امید ہے استفادہ ہوگا۔